پاکستان اور پاکستان سے باہر بسنے والے تمام دوست احباب کو ایک بار پھر السلام علیکم۔ دوستو، بڑی ایک عجیب و غریب صورتحال بنی ہوئی ہے پاکستان میں روس اور روس پہ لگی پابندیوں کے حوالے سے۔ آپ کو معلوم ہے کہ عمران خان سابق وزیر اعظم 22، 23، 24 فروری ماسکو میں تھے، یعنی روس کے پہلے دورے پہ تھے، اور اس دوران بہت ساری بات چیت ہوئی۔ بعد میں بھی اس حوالے سے کافی گفت و شنید ہوئی۔ یہ کہا گیا کہ پاکستان اب بہت جلد سستے داموں تیل حاصل کرے گا روس سے، لیکن اس دوران حکومت چلی گئی، حکومت تبدیل ہوئی، اور پھر ہمارے جو جید سیاستدان ہیں PDM کے، ان سب نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ وہ ایک بھونڈا مذاق تھا، اس حوالے سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی تھی۔ یعنی 8-9 مہینے تک عمران خان PTI کی لان تان جاری رہی، اور پھر ہوا یہ کہ خود موجودہ حکومتی کے وزیروں نے جا کے بات چیت کی، روس کا وفد بھی پاکستان آیا، اور اب ڈاکٹر مصدق ملک کے بقول چند ہفتوں میں پاکستان پہلی کھیپ پہنچے گی روسی تیل کی۔ اب کن داموں پہ ہوگی؟ شاید مارکیٹ ریٹ سے کوئی $18-19 فی بیرل پاکستان کو تیل سستا مل جائے، لیکن اس دوران نقصان کتنا ہوا ہے، کس قدر پاکستان کو نقصان اٹھانا پڑا، تیل کی مد میں ہی نہیں بلکہ بین الاقوامی طور پہ ایک آزاد خود مختار ملک کے امیج کو بھی بہت بڑا دھچکا لگا۔ اب اس حوالے سے دلچسپ صورتحال کیا پیدا ہوئی، وہ یہ کہ جب یوکرین پر روس نے حملہ آوری کی، لشکر کشی کی، تو امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے فوری طور پر روس پر درجنوں اقتصادی پابندیاں لگا دیں۔ یورپ نے روس سے تیل اور گیس کی خریداری روک دی۔ جو نارڈ اسٹریم 1 نامی پائپ لائن ہے جس کے ذریعے جرمنی اور کچھ دوسرے ملکوں کو گیس جاتی تھی روس سے، وہ بند کر دی گئی۔ 1000 سے زائد امریکی اور یورپی بزنس ادارے وہ یا تو اپنا کام روس میں سمیٹ چکے ہیں یا سمیٹنے والے ہیں۔ ان میں بڑی بڑی کمپنیاں شامل ہیں، میکڈونلڈ، KFC، ویزا، جرمن کمپنی BASF، پراڈا، ڈیل، میریٹ ہوٹلز، ہلٹن ہوٹل، نوکیا، اوریکل، HSBC بینک، غرض کے کم از کم 1000 کمپنیاں ہیں جو یا تو بزنس ختم کر چکے ہیں روس میں یا پھر لپیٹ رہے ہیں، ختم کرنے جا رہے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جو KFC ہے، وہ جس کمپنی سے KFC نے اپنا یہ کاروبار خریدا تھا روس میں، اسی کمپنی نے KFC سے واپس وہ کاروبار خرید لیا۔ میکڈونلڈ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے جو کہ سال پہلے وہاں پہ بند ہو گیا تھا۔ اس سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نقصان کیا روس کا ہوا، پاکستان کا، یا پھر ان ملکوں کا جنہوں نے امریکہ کی سربراہی میں پابندیاں لگائیں، اور اس کے نتیجے میں یورپ میں اس موسم سرما کے دوران توانائی کا بحران بھی پیدا ہوا، تیل کی قیمتوں میں، گیس کی قیمتوں میں اضافہ بھی ہوا۔ تو جناب تازہ ترین خبر یہ ہے، ہیلسنکی جو کہ فن لینڈ کا دارالحکومت ہے، وہاں پر ایک انسٹیٹیوٹ قائم ہے، سینٹر فار ریسرچ آن انرجی اینڈ کلین ایئر۔ اس انسٹیٹیوٹ کی ایک تازہ ترین رپورٹ ہے، اس میں واضح کیا گیا ہے کہ جن یورپی ملکوں نے روس سے تیل کی درآمد، گیس کی درآمد پر پابندی لگائی، انہی ملکوں نے 5 ایسے دوسرے ملکوں سے تیل خریدا ہے اپریل 2022 سے اپریل 2023 کے درمیان، جن پہ پابندیاں تو تھیں، جو پابند تھے کہ روس سے وہ $60 فی بیرل سے زیادہ قیمت پہ تیل نہیں خریدیں گے۔ اب وہ کون سے ملک ہیں؟ وہ جناب چین، بھارت، ترکی، متحدہ عرب امارات اور سنگاپور۔ ان 5 ملکوں کی روسی تیل کی درآمدات میں گزشتہ 12 مہینوں کے دوران 140% اضافہ ہوا ہے، اور ان ملکوں نے یورپ کے وہ ملک جنہوں نے پابندیاں لگائی ہیں اقتصادی، ان کو اپنی برآمدات 80% انہوں نے کمائی اسی تیل کو اور گیس کو برآمد کر کے حاصل کیا ان ملکوں کو، جو ان ملکوں نے سستے داموں حاصل کیا۔ اب اس میں جو 5 ملک ہیں، یعنی چین،
بھارت، ترکی، متحدہ عرب امارات اور سنگاپور، انہوں نے روس سے تیل اور گیس کی خریداری اور آگے مزید یورپی یونین کے رکن ملکوں کو بیچا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں آسٹریلیا، برطانیہ اور جاپان بھی شامل ہیں۔ کل ملا کے اس جو ہیلسنکی میں ریسرچ ادارہ ہے اس کے مطابق کوئی 45-50 ارب یورو کے درمیان ان 5 ملکوں نے تیل اور گیس برآمد کی ہے یورپی ممالک کو۔ اس میں الزام اس ادارے نے یہ لگایا ہے کہ بھارتی اور یورپی تاجر بھارت کے شہر گجرات میں قائم ریفائنری سے تیل خریدنے کے دوران، پورا جو پروسیس ہے اس کے دوران عالمی پابندیوں کی خلاف ورزی بھی کر رہے ہیں۔ اور گجرات میں کوئی 2 بندرگاہیں ہیں، سکا اور وادینار۔ یہ بندرگاہیں روسی تیل کی درآمد اور یہاں سے پھر دوسرے ملکوں کو برآمد میں ایک کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں۔ اور اس حوالے سے بھارت نے مکمل طور پہ ان خبروں سے انکار کیا ہے کہ وہ کسی اور ملک کو تیل بیچ رہے ہیں۔ یعنی وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر سے جون 2022 میں، یعنی 1 سال پہلے تقریباً، یہ پوچھا گیا تھا کہ آپ تو ادھر سے تیل سستا خرید کے دوسرے ملکوں کو بیچ رہے ہیں، تو انہوں نے اسے نانسنس قرار دیا تھا، یعنی لغو الزام قرار دیا تھا کہ ہم کیوں کر تیل کسی ایک ملک سے خرید کر دوسرے ملک کو بیچیں گے، ہماری تو اپنی بہت زیادہ ضروریات ہیں۔ اور وہ ضروریات ایسی ہیں کہ گزشتہ 1 سال کے دوران بھارت روس سے روزانہ کی بنیاد پہ لاکھوں بیرل تیل درآمد کر رہا ہے، گیس بھی۔ اور چین کے ساتھ ساتھ بھارت اس وقت ٹاپ امپورٹر ہیں روسی تیل اور گیس کے۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مارچ 2022 سے مارچ 2023 تک چین نے روس سے تقریباً 90 ارب ڈالر مالیت کا تیل درآمد کیا۔ فروری 2022 سے پہلے چین کے لیے روس کی تیل کی برآمدات صرف 57 ارب ڈالر تھیں۔ بھارت فروری 2000 پہلے سے محض 1% تیل اپنی ضروریات کا روس سے درآمد کرتا تھا۔ مارچ 2022 کے بعد سے اب تک وہ 35% اس کی تیل کی درآمدات میں اضافہ ہو چکا ہے، جو کہ روس سے آ رہا ہے۔ اور بھارت روس سے فرٹیلائزر یعنی جو مصنوعی کھاد ہے وہ بھی درآمد کرنے والا ٹاپ کا ملک بن گیا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ وزیر خارجہ یعنی بھارتی وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر نے جو بات کہی اس پہ وہ قائم بھی رہے، اور کئی مرتبہ انہوں نے روس کے ساتھ تیل اور گیس کے لین دین کو اپنا داخلی معاملہ قرار دیا، اور یہ بھی کہا کہ قومی ترجیحات اور ضروریات کا تعین ہم خود کریں گے، اس کے لیے ہم کسی دوسرے ملک کو ڈکٹیشن کی اجازت نہیں دیں گے، ہمیں آپ نہ بتائیں ہم نے کیا کرنا ہے۔ اب اس کا آپ موازنہ کر لیں پاکستان نے اس دوران کیا کیا، اس کے حوالے سے آپ کو یہ پہلے تو یہ بات سنوائیں۔ پاکستان میں جو اس وقت روسی سفیر ہیں ڈنیلا گنش، انہوں نے ایک مقامی ٹی وی کو انٹرویو کے دوران کیا بات کہی۔ When you are asking like this, he refused to wind up a visit. That means that he got the signal. This is clearly, it was in your press too, and he refused to do that. That was an act of a man, and he defended the respect and the authority of the Pakistani state. And the fact that he was in Moscow on February 24th itself is a proof that he hadn't known anything about what would happen, because otherwise he wouldn't have come. بنیادی طور پہ اس گفتگو میں روسی سفیر نے یہ کہا کہ جب پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان ماسکو کے دورے پہ تھے تو اس دوران انہیں میسج دیا گیا، امریکی دباؤ کے تحت یہ پیغام دیا گیا کہ آپ روس کا دورہ مختصر کر لیں کیونکہ امریکہ کی یہ خواہش ہے۔ انہوں نے وہ دورہ مختصر تو نہیں کیا، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اس کے بعد پاکستان کیسے حالات سے دوچار ہوا۔ عمران خان جب دورے کے بعد واپس آ بھی گئے تو اس کے بعد بھی یہ بحث بڑے دن تک چلتی رہی کہ وہ ایسے موقع پہ روس کیوں گئے جب روس نے
یوکرین کے خلاف لشکر کشی یا فوج کشی شروع کر دی تھی۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ بعد ازاں جنرل ہیڈ کوارٹر نے خود کو تھوڑا سا دور کر دیا وزیر اعظم کی پالیسی سے، حتیٰ کہ اسلام آباد میں جو ایک سیکیورٹی ڈائلاگ ہوا تو اس کے دوسرے دن یعنی 2 اپریل کو اس وقت کے فوج کے سربراہ جنرل باجوہ نے تو بڑے کھلم کھلا یوکرین پر روسی جارحیت کی مذمت کی تھی اور کہا تھا کہ سینکڑوں لوگ مر چکے ہیں، حالانکہ اس وقت تک درجن بھر کے لوگ مرے ہوں گے کیونکہ ابھی مشکل سے 4 ہفتے ہوئے تھے اس جنگ کو شروع ہوئے، لیکن اس وقت جنرل باجوہ نے بالکل امریکہ کو خوش کرنے کے لیے ایک دن پہلے ان کی ملاقات امریکی سفیر زلمے خلیل زاد سے بھی ہوئی تھی، تو ایسا لگ رہا تھا کہ باقاعدہ اسکرپٹڈ ہے کہ 1 اپریل کو وزیر اعظم نے کچھ باتیں کہیں، خود کو غیر جانبدار ظاہر کیا، لیکن 2 اپریل کو فوج کے سربراہ نے آ کے ان کے کہے پہ پانی پھیر دیا اور مذمت کر دی روس کی کہ اس نے یوکرین کے خلاف جارحیت کیوں کی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ سلسلہ پھر کافی عرصے تک چلتا رہا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ ایک طرف بھارت بالکل ایک آزاد خارجہ پالیسی اس نے رکھی اور مسلسل اس نے تیل کی درآمدات، گیس اور فرٹیلائزر کی درآمد جاری رکھی ہوئی ہیں۔ دوسری طرف ہمارے امریکہ میں سفیر مسعود خان نے چند روز پہلے ولسن سینٹر میں ایک سیمینار سے خطاب کے دوران اور اس کے بعد بڑی افسوسناک باتیں کہیں۔ ان باتوں میں ایک یہ بھی شامل تھی کہ ہم روس سے تیل درآمد کر رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم نے واشنگٹن کے ساتھ یعنی امریکی انتظامیہ کے ساتھ صلاح مشورہ کر لیا ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ آپ ایک دوسرے ملک میں بیٹھے ہیں اور ایک ایسی بات کر رہے ہیں کہ جس کا لامحالہ مطلب یہی نکلتا ہے کہ آپ امریکہ کے صلاح مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کرنا چاہتے۔ آپ کو پابندیوں کا مسلسل ہمیں یہ بتایا گیا کہ امریکی پابندیاں ہم پہ لگ سکتی تھیں۔ بھائی جو امریکہ کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے وہ بھارت تاریخ میں اس نے اتنا تیل کبھی نہیں خریدا جتنا وہ خرید رہا ہے اس وقت، کیونکہ ظاہر ہے اس کے ذریعے 2-4 پیسے وہ کما رہے ہیں، دوسرے ملکوں کو بیچ رہے ہیں۔ تمام تر تیل کروڈ آئل وہ خود پروسیس نہیں کر سکتے بلکہ دوسرے ملکوں کے ذریعے یورپ کو بھی فراہم کر رہے ہیں۔ تو اس کا آج کی ہماری اس گفتگو کا لب لباب یہ تھا کہ پاکستان میں سیاستدانوں نے آپس میں لڑ جھگڑ کر امریکہ کو خوش کرنے کے لیے چین سے تعلقات کو کافی حد تک خراب کیا۔ امریکہ کی خوشنودی کی خاطر چین سے ہم نے اپنے تعلقات کا رخ جنرل باجوہ کی نگرانی میں ذرا موڑ دیا امریکہ کی طرف، لیکن امریکہ کے حکام اب بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اگر پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کرنا ہے تو پہلے آپ وہ وعدے پورے کریں، ان پر عمل درآمد کریں جو آپ نے IMF کے ساتھ کیے ہوئے ہیں۔ یعنی ہماری بس اتنی سی عزت رہ گئی ہے کہ ہم جو کام بھی اب کریں گے وہ IMF اور واشنگٹن کی رضامندی کے ساتھ کریں گے۔